السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معزز بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ قانون اور طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر دور میں اہل حق کو آزماتا رہا ہے. یہ آزمائش، یہ امتحان کبھی انفرادی سطح پر ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے. کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اہل حق کے بالمقابل ان کے دشمن اہل کفر نہ رہے. بڑے بڑے افراد اور جماعتیں آزمائش و امتحان کے مراحل سے گزاری گئیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کو ان کی ذات میں آزمایا گیا، ان کی اولاد کے سلسلے میں آزمایا گیا، ان کو اپنے گھر میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بالمقابل جو ان کا دشمن تھا نمرود کے ذریعے سے انہیں آزمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے پیروکاروں کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے ظالم و جابر لشکر کے ذریعے سے آزمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے بالمقابل دشمن یہود سے آزمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری کی پوری آزمائش و امتحان سے گھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم تھے
تب آپ کا دشمن سرزمین مکہ میں کفار و مشرکین کی شکل میں موجود تھا، اور جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کو نئے دشمنوں سے سابقہ پڑا۔ وہاں پہ منافقین تھے، وہاں یہود تھے، اور ان کے دوسرے قبائل اور ان کے ساتھی تھے۔ ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یعنی بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ، یہ سب کے سب اپنے ادوار میں انفرادی طور پر آزمائش و امتحان سے گزارے گئے۔ غرض کہ ہر دور میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ اہل حق کو، اہل ایمان کو کافروں کے بالمقابل، دشمنوں کے بالمقابل، مشرکوں کے بالمقابل آزمایا گیا ہے، ان کو آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے، ان کو آزمائش و امتحان کی بھٹی پر تپایا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت اور اس کا طریقہ ہے۔ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ جس سے آزمائش سے، امتحان سے کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، حق اور اہل حق، باطل اور اہل باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہر دور میں لوگوں کو آزماتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افراد اور جماعت کی ایمانی حالت، ہمارا ایمان کس معیار کا ہے، کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، افراد اور جماعت کی ایمانی حالت کے اعتبار سے ہر دور میں اللہ رب العالمین کی جو آزمائش ہے، اس کا جو امتحان ہے، وہ اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت مختلف رہی ہے۔ یہ آزمائش و امتحان اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کا بھی لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی لیتا ہے۔ ان کو مہلت دے کر کے امتحان میں ڈالتا ہے، ان کو گناہوں میں ڈھیل دیتا ہے، معصیتوں میں ڈھیل دیتا ہے، وہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہمارا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، ہم اپنے دین پر کتنے ثابت قدم ہیں، کتنے پختہ ہیں، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے اس سلسلے میں امتحان لیتا ہے۔ اسلامی بھائیو، عزیز دوستو، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ہمارے ملک میں جو حالات ابھی جاری ہیں، چل رہے ہیں، آپ سب بخوبی سے واقف ہیں۔ آج ملک میں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، عجیب سا ہڑبونگ بچا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے حالات میں ملک کا ہر باشندہ متاثر ہوتا ہے، خصوصاً مسلمان جو ایسے حالات میں نہایت افسردہ، رنجیدہ، گھبرایا ہوا اور سست ہے، حوصلے پست پڑ چکے ہیں۔ وہ اپنے مستقبل کو لے کر متفکر ہے، بے چین ہے، سوچ رہا ہے، اپنے آل اولاد کے تعلق سے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے متفکر، مضطرب ہے، اور وہ پورے طور پر مزمحل ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جس طرح حکومت کے ظالمانہ قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے خود ان کے ملک میں عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ روح زمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، ہم نے اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں برابر کا کردار ادا کیا ہے، پھر آج ہم اس ملک میں اجنبی کیوں ہیں؟
پھر آج ہم اس ملک کے کرایہ دار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا اس ملک میں ہمارا حق نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آخر حکومت کیا چاہتی ہے؟ یہ حکومت و اقتدار میں موجود لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا مقصود ہے؟ آئے دن شر و فساد کے نت نئے واقعات سامنے آتے ہیں، فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ فلاں واقعہ پیش آ گیا، سب مسلمانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مسلم عوام کے ساتھ، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ۔ یہ شر و فساد کے جو نت نئے واقعات سامنے آتے ہیں، جن کا عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا جن حادثات کے بارے میں سننے میں آتا ہے، اس میں خاص طور پر مسلم طبقہ، اور ان میں بھی مسلم طبقوں میں خاص طور پر مسلم طبقے میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ نوجوان چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور پر، جو ہماری نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے مستقبل کے لیے، اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو، نوجوان بہنوں کو۔ پھر وقت کا فرعون اور حامان اس کا وزیر فرقہ وارانہ بیانات دے کر آئے دن ملک میں فرقہ واریت کا ماحول بنا رہا ہے۔ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر، اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے، اس فرعون وقت کو اور اس کے وزیر حامان کو عار محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے لیول کی یہ باتیں ہیں، یہ فرقہ وارانہ بیانات دے کر کے لوگوں کو ان کے پیشانی سے پہچانو، ان کے کپڑوں سے پہچانو، ان کے لباس سے پہچانو، ان کے شعار سے پہچانو، تمیز کرو۔ اس طرح کے فرقہ وارانہ بیانات دے کر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ ملک کے سرکردہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہمیں انگریزوں کی وہ اسکیم یا ان کی وہ پالیسی اور جو مہم تھی وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑا کر حکومت و اقتدار کا جو خواب انگریزوں نے دیکھا تھا اور لڑانے کا جو سلسلہ انگریزوں نے شروع کیا تھا آپس میں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے آج جو سیاست و اقتدار میں موجود لوگ ہیں، ان کی پارٹی ہے، ان کے کارندے ہیں، انہوں نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ ان کا کام ہی لڑانا ہے، لڑنا ہے، فتنہ فساد مچانا ہے۔ اس سے ملک کا بہت خسارہ ہوا ہے، بہت خسارہ ہوا ہے، ہر اعتبار سے، ہر لیول پر۔ اور اس ملک کا جو وقار تھا، اس ملک کی جو عزت تھی، اس ملک کی جو خوبصورتی تھی، وہ بہت مجروح ہوئی ہے، بہت متاثر ہوئی۔ اور یہی حالات رہے تو آنے والے وقت میں آئندہ مزید نقصانات کے خدشے۔ ایسے حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کیا کرے جو اس ملک کا باشندہ ہے، خصوصاً مسلمان ان حالات سے کیسے نمٹے؟ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک شخص، ایک ملک کا باشندہ، اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان بن کر، پھر اس ملک کا باشندہ رہ کر، اس ملک کا باشندہ بن کر کیسے زندگی گزارے؟ وہ مسلمان بھی ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے ملک کا باشندہ بھی بنا ہوا ہے، وہ کیسے زندگی گزارے؟ اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج ان باتوں کا سمجھنا نہایت ضروری۔ آج مسلمان اس ملک میں
چھوٹی سی ان کی جماعت نہیں، انہیں اقلیت کہا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں ان کی بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم چاہیں تو منصوبہ بند طریقے سے، منظم طریقے سے زندگی گزار کر کے ہم اپنی قوت کا لوہا منوا سکتے ہیں، اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو پا سکتے ہیں، اور اپنا رعب، اپنا دبدبہ اپنے دشمنوں پر، غیروں پر پھر سے بٹھا سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، وہی تبدیلی جس کا تقاضا اللہ کا کلام قرآن کرتا ہے، اور جس کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کرتی ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، این آر سی، سی اے اے اور این پی آر یہ قانونی معاملات ہیں، مسائل ہیں۔ آپ جو قانون کے ماہرین ہیں ان سے اس کی باریکیوں کو جان سکتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ یہ ایسی ناپاک کوششیں، ایسے ناپاک منصوبے اور ایسی سیاسی سازشیں جو این آر سی اور سی اے اے اور این پی آر کے پس پشت میں ہیں، یہ کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئی، ایسی کوششیں پہلی بار نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ تقریباً ہر دور میں اہل حق کے ساتھ ایسے ہی حادثات پیش آئے جو ہمارے ساتھ آج پیش آ رہے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ ہر دور میں ایسے ہی حالات پیش آئے، ہر دور میں اللہ والوں کو ایسے ہی باتوں سے دھمکی دی گئی، ان کے لیے ایسے ہی قوانین بنائے گئے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے دین کی بالادستی قائم ہو رہی ہے اور یہ ایک کمزور قوت مضبوط جماعت کی شکل میں بدل رہی ہے، اور لوگ تمام معبودان کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھک رہے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہو رہی ہے، دین حق کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ہر دور میں اہل حق کو یہ بات چبھی ہے، ناگوار گزری، اور انہوں نے جو قانون بنایا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، وہ این آر سی اور یہ سی اے اے اور این پی آر ہی جیسے قانون تھے۔ یہ دھمکیاں، یہ گیدڑ بھپتی، یہ بہت پرانی، یہ اہل دشمن کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 88 اور 89 میں کہتا ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اپنے قوم کے لوگوں کو، اور خاص طور پر سرکردہ جو لوگ تھے ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگ، ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کی قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے، قوم کے بڑے لوگ، اور خاص طور پر سیاسی طور پر جو سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے کہا، جو متکبرین کی جماعت تھی، تکبر کے ساتھ،
اے شعیب تمہارے لیے دو ہی راستہ ہے. مخاطب تو شعیب تھے، ان کے ساتھ ان کی جماعت بھی تھی. دو ہی راستہ، یا تو گھر واپسی آؤ، گھر واپسی کے ذریعے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں ٹھکانہ مل جائے گا. جو آج گھر واپسی کی مہم ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے مدعے اٹھائے گئے ہیں، تو فرمایا کہ یا تو گھر واپسی ہو، یا پھر تمہیں اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، شعیب تمہیں بھی نکالیں گے، تمہارے ماننے والوں کو بھی کھدیڑ کر نکالا جائے گا، چن چن کر بھگایا جائے گا. اس دور میں فرق یہ تھا کہ ملک بدر کرتے تھے، شہر بدر کرتے تھے تو ملک کی سرحد کے باہر جا کر چھوڑ دیتے تھے، اب جاؤ جہاں جانا. لیکن آج ملک بدر نہیں کر رہے، ملک کے ہی اندر ایک باقاعدہ خاص جگہ بنائی گئی ہے، اور اس میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ لوگوں کو رکھا گیا ہے، جیسا کہ سننے میں آتا ہے. اسے ڈیٹینشن کیمپ کہا جاتا ہے، اور ان میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ گھسپیٹیے جو باہری ملک سے آئے. یہی دھمکی دی گئی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم اپنے ملک سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے تمہیں نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھیوں کو بھی ہم باہر کا راستہ دکھا دیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں مل جاؤ، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، ہم سے مل جاؤ، اور جو جس مذہب پر پہلے تھے اسی مذہب کو قبول کر لو. آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے یہی سازش ہے، یہی خطرناک سازش ہے، یہی خطرناک منصوبہ. اور آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں اس ملک کے جو بڑے بڑے عہدے داران ہیں، ان کے زبانوں سے، ان کے انٹرویوز سے کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں، ان کے بیانات کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، کہتے ہیں اس ملک کو مسلم مکت بنائیں گے. مسلم مکت بنانے کے جو بیانات آ رہے ہیں، اسی کا یہی قصہ ہے. اسی کے لیے ساری سازشیں، اسی کے لیے سارے منصوبے، اسی کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قوم سے کہا، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی، قال اولو كنا کارہین، تمہارا مذہب ہم قبول نہ کریں، ہماری ناپسندیدگی کے باوجود بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. فرمایا کہ یہ تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت ہوگی اگر ہم تمہارے مذہب میں پھر واپس لوٹ آئیں، تمہاری ملت کو قبول کر لیں، تمہارے طریقے پر چلنے لگے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک و بت پرستی سے نجات دی، ہمیں اللہ نے توحید کے راستے پر لگایا، بڑی کوشش سے ہمیں یہ راستہ ملا، بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ توفیق ملی. اور آج ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر، تمہاری لالچ میں آ کر کہ ہم کو اس ملک میں زمین مل جائے گی، 1 ایکڑ زمین مل جائے گی، حصہ مل جائے گا، اس ملک کے ہم شہری ہو جائیں گے، باشندے قرار دیے جائیں گے، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، ہمیں مجبور کیا جائے گا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت ہوگی. ہم نے اس زمانے تک لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کے آگے ہم نے لوگوں کو جھکنے کے لیے کہا. آج ہم خود بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں، خود شرک کیا کام کرنے لگے، تب تو ایسا کر کے ہم تو بڑی جھوٹی تہمت باندھنے والے لوگ ہو جائیں گے. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. ہم تو نہیں پلٹنے والے، ہم نہیں لوٹنے والے. اللہ رب العالمین سے ہم توفیق طلب کرتے، جو اللہ ہمارا رب ہے. ہم اگر اللہ جو چاہے، جسے چاہے اپنے موقف پر، اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور جسے چاہے محروم کر دے. وسع ربنا كل شيء علما.
ہمارے معاملات کا، ہمارے حالات کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری گھبراہٹوں کا، ہماری تکلیفوں اور مصائب کا اللہ کو خوب علم ہے. اللہ کا علم، ہمارے رب کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو وہ محیط ہے. اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے لیے یہ رزق لے رہے ہیں، اس امتحان میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہ چیلنج قبول کر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہمارا کارساز ہے، چونکہ ہم اس پر ایمان لائیں اس لیے ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ لیں. علی اللہ توکلنا. پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعا سکھائی کہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے دعا کرو. خود بھی دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اے پاک پروردگار، حالات بڑے نامناسب ہیں، بڑے ناموافق ہیں، تو ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں، ہماری قوم کے مقابلے میں حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو واقعی مددگار ہے، تو واقعی کارساز ہے. فرعون کے وزراء نے بھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے قوم کی قوت ظاہر ہونے لگی اور ان لوگوں کے لیے ان کی دعوت ایک درد سر بن گئی، تو فرعون کے وزراء نے فرعون کے پارلیمنٹ میں یہی مشورہ دیا تھا، سی اے کا قانون لے آؤ، این آر سی کا قانون لے آؤ، اس طرح کے قانون لے آؤ، دیکھو ان کی بدھی جو ہے ٹھکانے لگ جائے گی. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، ملا کہتے ہیں جو سیاسی اعتبار سے مضبوط جماعت ہوتی ہے، یعنی فرعون کے وزراء، اس کے قریبی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے والے لوگ، انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں سے فرعون کے کہا کہ دن بدن اس گروہ کی، اس جماعت کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے. اور جیسے آج اگر کوئی مسلمان توحید کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، دیندار بن کر زندگی گزارے، اسلامی شعار کو اپنائے، اسلامی تہذیب کا وہ علم بردار بن جائے، تو آج الگ اس کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے، مختلف قسم کے مختلف طریقے سے اسے متہم کیا جاتا ہے. اسے دہشت گردی اور آتنکوادی ایسے سنگٹھنوں سے اس کا نام وابستہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایسے ہی لیبل لگا دیے جاتے ہیں. اسے ستایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، زندگی تباہ کر دی جاتی ہے. اس دور میں ایسے لوگوں کے لیے مفسد کی اصطلاح تھی. جو لوگ حق پر چلنے والے، حق پر قائم رہنے والے، حق کی اشاعت کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ مفسد کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور ان کے عمل کو فساد سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو قوم فرعون کے وزراء نے کہا کہ اے فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ کو اور اس کے ماننے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پہ؟ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان پر شکنجہ نہیں کسا جائے گا، ان کا دائرہ تک نہیں کیا جائے گا. کنٹرول کرنا چاہیے اگر اپنی حکومت برقرار رکھنی ہے، اپنی سلطنت جمائے رہنی ہے، آنے والے وقت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ان کو کچلنا ہوگا، ان کو دبانا ہوگا. اتذر موسیٰ وقومہ
لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلیتک، زمین میں فتنہ فساد بچائیں. فتنہ فساد کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خودریزی کر رہے تھے، وہ عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، دینداری کی تعلیم دے رہے تھے. تو اس کو فساد سے تعبیر کیا اور کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور تم کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ تم سب سے بڑے رب ہو اور تمہیں دعویٰ ہے کہ تم سب کے آقا ہو. انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب بھی کہتے ہو، تم کو نہیں مانتے اس ملک میں رہتے ہوئے. ایسے ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا کچھ ان حالات میں، یہ کھاتے کہیں کی ہو گاتے کہیں کی ہو. ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جہاں کی کھا رہے ہو وہیں کی گاؤ، جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے جو مصنوعی خدا ہیں ان کی جے پکارو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کی تہذیب کو اختیار کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے شعار کو اپنا لو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کا مذہب قبول کر لو، تب تم وفادار سمجھے جاؤ گے، تب تم اس ملک کے اصل باشندے سمجھے جاؤ گے. یہی باتیں تھیں، یہی دھمکیاں تھیں جو فرعون اور اس کے وزراء نے پارلیمنٹ میں پاس کیا اور ڈرایا موسیٰ اور ان کی قوم کو، دھمکایا، کہا کہ یہ تو تم کو نہیں مانتے. تعجب کی بات ہے، پھر جو تمہارے معبودان ہیں ان کی جے بھی نہیں پکارتے، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ تو بہت بڑی توہین کی بات ہے، بہت بڑی توہین کی بات ہے. آج بھی جبری مسلمانوں کو دیہی علاقوں میں، خاص طور پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں، ان پڑھ ہیں، اور جہاں ایسے غیر یعنی سرکشوں کی ظالموں کی اکثریت ہے، پکڑتے ہیں اور ان سے زبردستی ان کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں. بڑے بزرگ ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے، اور زبردستی ان سے اپنے آقاؤں کی جے پکارواتے ہیں، زبردستی جے پکڑواتے ہیں، جان کی دھمکی دے کر اور طرح طرح کی دھمکیاں دے کر. یہی معاملہ ان کا بھی تھا، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. نہ تم کو مانتے ہیں، نہ تمہارے معبودوں کو مانتے، نہ ان کی جے پکارتے ہیں. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، کہا کہ چلو قانون بنا دیا گیا ہے، ان کے لڑکوں کو ٹارگٹ کرو، ان کی نسل تباہ کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کی نسل کو تباہ کر دو. کہا سنقتل ابناءهم، جہاں پاؤ کہ بنی اسرائیل کے لڑکے کی ولادت ہو رہی ہے جس گھر میں، وہاں ان کا خاتمہ کر دو، ان کے وجود کو عدم میں بدل دو. بچے کہیں بھی ہوں، خبر لگ جائے بنی اسرائیل کے ہیں، ان کو ختم کر دو. سنقتل ابناءهم، نسل کشی کی مہم چلائی اس نے. ونستحيي نساءهم، اور بیگار وگار کے لیے، کام کاج کے لیے، لونڈی بنانے کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کے لیے بنی اسرائیل کی عورتوں کو کہا چھوڑ دو ان کو. ونستحيي نساءهم، ہم ان سے اپنا کام لیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اس قانون میں جو ہم نے پاس کیا ہے، بنایا ہے، وہ کوئی ان کا عمل دخل نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. آج سیاسی پارٹیاں ہیں، قانون بن جانے کے باوجود وہ آج مجبور ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکومت برسر اقتدار ہے، حکومت کی جو پارٹی برسر اقتدار ہے، وہ اکثریت میں ہے، میجورٹی ہے اس کی. تو فرعون نے کہا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم بھی میجورٹی میں، ہماری اکثریت ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم پاور میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس قانون میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اب ان پر نافذ کرنا، لاگو کرنا ہے، طاقت کے بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر اسے نافذ کرنا ہے، منوانا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غالباً قوم کے لوگوں کو جمع کیا، خطاب فرمایا، ان کو نصیحت کی. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. 4 نکاتی فارمولے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قوم والوں کو بتائے کہ ایسے حالات سے تم دوچار ہو، ان حالات سے نکلنا ہے. فرعون اور اس کے وزراء نے ہمارے حق میں ہمارے خلاف یہ فیصلے کیے ہیں، اب تم کو ان 4 فارمولے پر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اس دور میں ایسے کاغذات کا کوئی تصور نہیں تھا جیسے آج کاغذات لازمی قرار دیے گئے. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے خطاب کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا چونکہ اللہ پر ایمان لائے ہو، اور یہی اللہ پر ایمان لانا تمہارا سب سے بڑا جرم ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے حکومت کے نزدیک؟ کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو، اس کے علاوہ تمام معبودان کو جھٹلاتے ہو، یہی تمہارا سب سے بڑا جرم ہے. تو جس اللہ کے لیے، جس اللہ کے ماننے پر تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اپنا معاملہ اس اللہ کے حوالے کرو. استعینوا باللہ، اور اپنے ان مشکل حالات میں اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. استعینوا باللہ. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمان ہر اعتبار سے پورے طور پر مزمحل ہے، ٹوٹ گیا ہے، پست ہمت ہو گیا ہے. پھر بھی ان کو ایسے حالات میں چاروں ناچار مسجد میں آنا چاہیے تھا، قرآن کا مصحف اٹھا کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، اس کے ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی چاہیے تھی، دعا اور استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط استوار کرنا چاہیے تھا، اب مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر رونا چاہیے تھا، ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے تھا. لیکن مسلمان آج ویسے ہی اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اپنی خواہشات پیاری ہیں، ہمیں اپنی دنیا کو آگے بڑھانا ہے، اپنی تجارت کو چمکانا ہے، اپنے کاروبار سے کوئی سمجھوتا ہم کو نہیں. ہم دنیا کے لیے 100 جتن کرتے، لیکن حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ تم صبح و شام ایک کر دو، اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے ذکر سے اعراض ہو، اللہ کے حکم سے انحراف ہو، تمہیں دنیا اتنی ہی ملے گی جتنے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی. تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دیوانہ بن کر، مجنوں بن کر، تمہیں دنیا اتنی ہی ملے گی. پھر ایسی جماعت پر، ایسی قوم پر اللہ کی مار پڑتی ہے. کس شکل میں؟ کہ اللہ ایسے لوگوں پر ان کے دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے، اور پھر یہ دشمن ایسے غالب ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک فیض ترجمان سے جو بات معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ایسے حاوی ہوں گے، ایسے غالب ہوں گے، اور تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا جو ہے وہ پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے، پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے تم پر ٹوٹیں گے. ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی، تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھا دی جائے گی. وہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو فرعون نے یہ دھمکیاں دی، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا. ایسے حالات میں ان آیات مبارکہ سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے علماء سے روابط کو اور مضبوط کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں جڑے ان سے جڑنا چاہیے،
اپنے بزرگوں سے رائے مشورہ کرنا چاہیے اس ملک کی بہبودی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، مسلم قوم کی نجات کے لیے ہمیں کون سے راستے اختیار کرنے، کیا طریقہ اپنانا ہے، کیسے رہ کر کے ہم اس ملک میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے حالات میں علماء سے رابطہ قائم کریں، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں سمجھیں، اور جو زمینی طور پر، قانونی طور پر جو ضروریات ہیں ان کو بھی پوری کریں، اور ساتھ ساتھ آسمان والے کو بھی نہ بھولیں، اس عرش والے کو بھی نہ بھولیں، زمینی سطح پر بھی اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھے، جن کاغذات کی ضرورت ہے انہیں بھی مکمل کریں، انہیں بھی تیار رکھیں، اور پورے طور پر ایمانی اعتبار سے اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مستحکم اور مضبوط رکھیں، غفلت کی زندگی چھوڑیں، اور بیدار ہو کر اپنے شعور کو جگا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کریں، اس سے لو لگائیں، اس سے وابستہ ہوں، اس سے مدد طلب کریں۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی نصیحت تھی۔ وَاصْبِرُوا، اور دیکھو گھبراؤ مت، حالات سخت ہیں، نازک ہیں، ناموافق ہیں، نامناسب ہیں، گھبراؤ مت۔ جس اللہ پر تم ایمان لائے اور جس جرم میں تمہیں اس انجام پر پہنچانے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اپنے موقف پر جمے رہو، اپنے مذہب پر، اپنے دین پر قائم رہو، اور صبر و استقامت کا ثبوت دو۔ ان الارض للہ، تیسری نصیحت فرمائی کہ یہ زمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس ملک کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اس ملک میں، اس دنیا میں جو اقتدار ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ جو بادشاہت دکھ رہی ہے الگ الگ خطوں پہ، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں، یہ تمام بادشاہت سفلی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ مطلق اللہ ہے، ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا، ان کی لالچ میں نہیں آنا۔ آج کل ایسے 2-4 دنوں کے اندر کچھ فوٹوز اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ پسماندہ علاقوں میں جا کر شرپرست عناصر جو ہیں، یہ دشمنان، ان کے کارندے لالچ دے کر لوگوں سے حمایت میں سائن کرا رہے ہیں، ان کو دھوکے میں رکھ کر کے اس قانون کی حمایت میں ان سے ان کے کاغذات لے رہے ہیں، ان سے سائن کرا رہے ہیں۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پورے طور پر ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ۔ آج ہم اپنے گناہوں کے سبب، اپنی نافرمانیوں کے سبب، اپنی سرد مہری کے سبب، اپنی غفلت اور انحراف کے سبب آج ہم مغلوب ہیں، آج ہم مقہور ہیں، آج ہم مسلوب ہیں، آج ہم مظلوم ہیں۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والے ہوتے، اللہ کے دین کو اختیار کرنے والے ہوتے، صحیح معنی میں مومن ہوتے، صحیح معنی میں عبادت گزار ہوتے، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہوتا، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری زندگی، ہماری موت یہ اللہ کے لیے ہوتی، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک کا جانشین بناتا، ہمیں اس ملک کا خلیفہ بناتا، ہمیں اس ملک میں استحکام عطا کرتا۔ اپنے گناہوں کے سبب آج ہم مقہور ہیں، اپنی برائیوں کے سبب آج ہم پسماندہ ہیں، ہر اعتبار سے۔ وہ مستحق تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، ہم مستحق بنیں گے، اللہ ہم کو دے گا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں
ان کی نسل میں انبیاء کو جاری کر دیا، انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کو ستایا، پھر ان کی باتوں کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن جب انہوں نے اپنی سرکشی سے توبہ کی اور اپنے انبیاء کی اطاعت میں پورے طور پر آ گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں یاد دلاتے ہوئے ان کی گزشتہ زندگی کو کہ بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی تھی، تم سب سے فضیلت والی قوم تھے، سب سے بہتر قوم تھی روئے زمین کے۔ ہم آج مستحق نہیں ہیں، آج ہم محکوم ہیں، آج ہم مغلوب ہیں، آج ہم مقہور ہیں، آج ہم پسے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے عبادات کی بنیاد پر، اپنی رب کی رضا کی حاصل کرنے کی بنیاد پر اپنے رب کو ہم خوش کر کے، اپنے رب کی اطاعت میں پورے طور پر آ کر کے ہم یہ حکومت، ہم یہ خلافت، یہ ہم اقتدار اور استحکام ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ ہم ان کی کمزوری کو استحکام میں بدل دیں گے۔ آج وہ حکومت سے محروم ہیں، ہم انہیں حکومت عطا کر دیں گے۔ آج وہ امن کے لیے ترس رہے ہیں، ہم انہیں امن و خوشحالی کی زندگی عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں اور میری عبادت کریں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایسے عبادت جو شرک سے پاک ہو۔ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ اور چوتھا فارمولہ، اپنے خطاب کا چوتھا نقطہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے آخر دم تک۔ آج ہمارے ڈر کا یہ معاملہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ۔ تم اپنے دنیا کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے بچوں کے معاملات میں، اپنے زندگی میں لوگوں کا، معاشرے کا، سماج کا منہ دیکھتے ہو، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کی طعنوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کی گالیوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کے سب و شتم، لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے ہو۔ لوگ تمہیں عار دلائیں گے، لوگ تمہاری عزت کو سرے بازار اچھالیں گے، لوگ تمہیں طعنے دیں گے۔ اتخشونہم، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشاہ، اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آج اسی ڈر کے سبب ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوا، اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، پوچھیں کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، کتنے لوگوں نے اپنے حالات کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اپنے احوال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنی بیویوں کی اصلاح کی۔ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کیا، کتنے لوگ قرآن کے طالب بن گئے، کتنے لوگ اللہ کے ذاکر بن گئے، کتنے لوگ راتوں کو جاگ کر قیام کرنے والے قائم اللیل ہو گئے۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا؟ اللہ کی وعید سے ہم ڈرے؟ اللہ کی دھمکیوں سے ہم ڈرے؟ ہم دنیا کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں کے وعدوں سے، دنیا والوں کے باتوں سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تخشونہم، تم ان سے تو ڈر جاتے ہو، فاللہ حق ان تخشاہ، جس سے ڈرنا ہے اس سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ والعاقبۃ للمتقین، اے مومنو اگر تم چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انجام تمہارا بہتر ہو، کامیابی تمہارے مقدر میں ہو، تو سوچ لو اور جان لو کہ آخر دم تک تم اللہ سے ڈرنے والے بن کر رہو گے تو تمہارے مقدر میں ہوگی۔
کامیابی ہے تو کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. انجام خیر کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا، اللہ کے فرما بردار بندوں کا ہوگا. یہ 4 نکاتی فارمولہ تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے قانون جو آج کے حالات میں مسلمانوں کے سامنے ہیں اور جو مسلمانوں پر نافذ کرنے کا پورا طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. ایسے قانون ہر دور میں اہل کفر کی طرف سے اہل حق کے لیے آئے، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو ڈرایا گیا. تو ایسے 4 نکاتی جو نصیحت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی 4 نکاتی نصیحت پر مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مواخذہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو تقوی والی زندگی اختیار کریں. میرے اسلامی بھائیوں، آج اس ملک کا باشندہ سنجیدہ طبقہ، سیکولر قسم کے لوگ، سیکولر ذہنیت کے، جو جمہوری ملک کی جمہوریت کو اور اس کے تقاضے کو سمجھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا، ملک کا نام کیسے روشن ہوگا، ملک آگے کیسے بڑھے گا، ملک کی معیشت کیسے سنورے گی، ان کو معلوم ہے کہ ایسے قانون کے نقصانات کیا ہیں. اس لیے آج وہ اپنے مسلم برادران کے ساتھ اس مصیبت کے وقت میں کھڑے ہوئے اور اکثریت میں ان سے زیادہ ان کی تعداد، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور ہم اپنی نوجوان نسلوں کو، جو ہمارے مستقبل ہوں گے، ان نوجوان طالب علموں کو بھی، طالبات کو بھی مبارکباد دوں گا. ان کی کوششوں کے لیے ان کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے. انہوں نے ہمارے شعور کو جگایا، ہمیں بیدار کیا، ہمیں بتایا کہ اپنی آواز کو، صدائے احتجاج کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے منوانا ہے، کیسے لوگوں کو جھکانا ہے، کیسے فرعون اور حامان کو پست کرنا ہے. ان کی محنت اور کوششوں کا ثمرہ تھا کہ فرعون اور حامان کے بیانات میں اختلافات، تضادات سامنے آ گئے. وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. ان کے حافظے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. آپسی میں بیان میں تضادات، وہ کہہ رہے ہیں فلاں موضوع پر بحث ہی نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں موضوع کے لیے کچھ ابھی تیاری نہیں ہوئی. اب بحث کر بھی رہے ہیں، قانون پاس بھی کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈے میں شامل بھی کیے ہوئے ہیں، اس کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، آج جو آواز بلند کی جا رہی ہے اس قانون، ظالمانہ قانون کی مخالفت میں، اس 4 بنیاد پر. پہلی بنیاد یہ ہے کہ سی اے اے، این آر سی اور این پی آر، جسے بتایا جاتا ہے کہ این پی آر یہ این آر سی کا پہلا قدم ہے. اس سے تو آپ کی ایک مجمل تفصیل لی جائے گی، مجمل آپ کا ڈاٹا لیا جائے گا، مختصراً ڈاٹا ایک لیا جائے گا. این آر سی میں سمجھ لیجئے کہ تفصیل معلوم کی جائے گی کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ این پی آر میں دعویٰ کیا کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا ہوں، میرا فلاں فلاں تھا، اور وہ فلاں یہاں کا تھا، فلاں یہاں پیدا ہوا تھا. آپ نے این پی آر کے ذریعے جو چیلنج دعویٰ کیا ہے، این آر سی کے ذریعے سے اسے پرکھا جائے گا. اور اگر وہاں پہ کوئی کمی نکل گئی، کاغذات میں کوئی کمی نکل گئی، یا پھر ہم وہ کاغذات مکمل نہیں کر پائے جو ان کو مطلوب ہیں، تو پھر تو جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تو سی اے ہے. ان کو تو پیڑت بتا کر، ان کو مظلوم بتا کر، ان کو مقہور بتا کر، ان کو ستایا ہوا بتا کر قانون شہریت دے دے گا. مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے، ان کو
ناکامی کی بنیاد پر گھسپیٹیا قرار دے کر ان کو ڈیٹینشن کیمپ کا راستہ دکھایا جائے گا، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، اور آسام میں اس کا ایک عملی تجربہ بھی کیا گیا جو پورے طور پر ناکام ہوا۔ تو پہلی وجہ جو اختلاف کی ہے اس قانون سے، جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم اپنے جوانوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم سڑک پر آئے، جس کے لیے ہم صبح و شام ایک کر رہے ہیں، کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک میں سب کو برابر کے حقوق، سب کے برابر کے حقوق، ہم سب کو اس ملک میں رہنے کا برابر کا حق ہے، ہم کو مذہبی آزادی حاصل ہونی ہے، ہم کو اس ملک میں ہمارے جان، ہمارے مال کا تحفظ ہونا چاہیے، اس ملک میں ہماری شہریت کو بھی تحفظ ہونا چاہیے، جس طرح ان کی شہریت کو تحفظ عطا کرنے اور دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک، اس کے قوانین اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ رنگ و نسل، قوم و مذہب، لسانیت، علاقائیت، قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر جمہوری ملک میں رہ رہے لوگوں کو دو نظروں سے دیکھا جائے، ان کو ان کی پیشانی سے پہچان کر، ان کو ان کے لباس سے پہچان کر، ان کو ان کے شعار سے پہچان کر، ایک کو خصوصی مراعات کا مستحق سمجھا جائے اور دوسروں کو ان مراعات سے محروم کر دیا جائے۔ یہ کس جمہوریت کا تقاضا ہے؟ یہ کون سا قانون سکھاتا ہے ہمارا؟ اس لیے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ یہ قانون جو ہے، کالا قانون، یہ جمہوریت کے تقاضے کے خلاف ہے، اس ملک کے آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ نہ صرف یہ کہ آئین اور دستور کے خلاف ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اسلام انسانیت میں تفریق اور تقسیم کی تعلیم نہیں دیتا کہ رنگ و نسل، قومیت و وطنیت، لسانیت اور علاقائیت، مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرو۔ اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام رواداری سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کی بہی خائی کا درس دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، آپ نے عام لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ اسلام انسانیت میں تفریق اور تقسیم کی تعلیم نہیں دیتا، تو یہ قانون اسلام کے تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات کہ اس قانون کی ہم جو مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میثاق مدینہ کی بنیاد پر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت میثاق مدینہ کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں رہ رہے مختلف قبائل سے آپ نے امن و امان کے لیے تحریری معاہدہ کیا، اور یہ
انسانی دنیا کی سب سے پہلی کاوش تھی کہ امن و امان کے لیے ایک بین الاقوامی تحریری معاہدہ عمل میں آیا، جس کا ریکارڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تمام یہودی قبائل جو مدینہ کے اندر تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، چند شرائط کی بنیاد پر ان سے معاہدہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تم ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھو، ان کو تسلیم کر لو، تم کو اس ملک میں خصوصی مراعات، اس شہر میں خصوصی مراعات حاصل ہوں گی، تمہارے جان و مال کو تحفظ حاصل ہوگا، تم اس شہر کے باشندے ہوگے۔ تو میثاق مدینہ کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا ہندوستان ہے اور اس ملک میں ہم برابر کے باشندے ہیں، برابر کے یہاں کے واسی ہیں، ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ جہاں تک ہو سکے ہم ایسے کالے قانون کی مخالفت کرتے رہیں، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں۔ مخالفت کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ قانون ظلم و استبداد پر مبنی ہے، ظلم و استبداد پر مبنی ہے، اور اسلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو افضل عبادت اور سب سے بہتر کوشش کہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے یہ قانون، دوسری بات یہ کہ میثاق مدینہ کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حقدار ہیں، تیسری یہ بات کہ یہ قانون، یہ کالا قانون جسے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ سی اے کو تو نافذ کر دیا گیا اس ملک میں، یہ سراسر ظلم اور استبداد پر، زیادتی پر اور ستم پر مبنی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ نہیں کہتا، اسلام اس کی قطعاً تعلیم نہیں دیتا کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جائے، حکمرانوں کے خلاف اعلیٰ میں بغاوت بلند کیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت دیتا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اپنی بات آپ ان کے سامنے رکھیے، اپنی آواز وہاں تک پہنچائیے۔ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر او امیر جائر، سب سے بہترین کوشش، سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ آپ حق بات، انصاف پر مبنی بات ظالم حکمرانوں کے سامنے، ظالم امراء کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، صحابہ کرام ظالم اور مظلوم سب کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم و مظلوم کی تو مدد کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی مظلوم ہے، ایک آدمی پسماندہ ہے، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک ظالم کی مدد کیسے کریں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اسے اس کے ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ کو روکو۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اور اس کو ظلم سے روکنے کا یہی طریقہ ہے، ظالم کو، جو آج ہم لوگوں نے اختیار کیا۔ اور چوتھی وجہ کہ اگر یہ قانون پورے طور پر این آر سی کے ساتھ سی اے کو جوڑ کر، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہوگا، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ برادران وطن کو بھی یقین دلائیں کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ قانون جو لایا جا رہا ہے این آر سی کے ساتھ جوڑ کر سی اے، یہ ان کے لیے خطرے کا بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، جو ان کی آبادی کے بچھڑے ہوئے لوگ، ان کی برادری کے بچھڑے ہوئے لوگ، جنہیں وہ دلت کہتے ہیں، جنہیں شودر کہا جاتا ہے، تو ان کی جو ایک بڑی آبادی، ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اگر ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ذلیل ہوں گے ہی، کوئی شک نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر اور ذلیل کیا جائے گا، اور مخور کیا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ لیکن غیر مسلم کا معاملہ کیا ہے؟ کیا وہ ذلیل نہیں ہوں گے؟ کیا وہ رسوا نہیں ہوں گے؟
ناکامی کی بنیاد پر کاغذات مہیا نہیں کر پائے یا کاغذات میں کمی ہے یا ڈاؤٹ ہے تو ان کو بھی تو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، قطار میں آنا پڑے گا، اور اس ملک سے اپنی شہریت کی، اس ظالم حکومت سے اپنی شہریت کی بھیک لینی پڑے گی، شہریت کی سرٹیفکیٹ کی بھیک لینی پڑے گی۔ کیا ذلت اور رسوائی کی بات نہیں ہے کہ ہم قطار میں کھڑے ہوں، اس ملک کے باشندے ہوں، اور اس سے ہم شہریت کی سرٹیفکیٹ کی بھیک لیں؟ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر آج جو اس ملک کی معیشت کا حال ہے، اس ملک کی معیشت ایسے قانون کے نافذ کرنے کی قطعاً متحمل نہیں ہے۔ کتنا بڑا بار ڈالا جائے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کی آدھی آبادی غربت کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے، کھانے پینے کے لیے، کپڑے لتے کے لیے ترس رہی ہے۔ غربت کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ آج بہت ساری فیسلٹیز سے، بہت ساری مراعات سے محروم ہے، اس میں بڑا خرچہ ہوگا، بڑے روپے درکار ہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ حکومت کے اپنے ذاتی پیسے تو نہیں، یہ ہمارے عوام کی جو ٹیکس کی شکل میں، جی ایس ٹی کی شکل میں جو پیسے ان کو فراہم ہوئے، جو ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کے فنڈ میں، وہ انہیں استعمال کریں گے۔ ہمارے خون پسینے کی گاڑی کمائی ضائع و برباد جائے گی۔ کیا اس پر ہمیں افسوس نہیں؟ تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور برادران وطن کو یقین دلائیں کہ ایسے قانون کے نفاذ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں ان کو بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان اور حفظ و سلامتی نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس ملک میں، اس پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، جہاں کہیں مسلم امہ مصائب سے دوچار ہے، یا رب العالمین تو انہیں ہر قسم کے مصائب سے نکال دے، تو ان کا محافظ بن جا، تو ان کا کارساز و مددگار بن جا۔ یا رب العالمین جب تک ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ و کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔